بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ اولاد قدرت کی طرف سے عطا کردہ ایک بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ طرح طرح کے مہنگے علاج کروانے کے باوجود اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بحال نہیں کر پاتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مرد خواتین کی افزائش نسل کی صلاحیت کا ان کی غذائی عادت سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی غذائی عادت نہ صرف بچوں کی ولادت بلکہ زندگی میں بچے کی صحت کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ جو شادی شدہ جوڑے طویل عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے لیے سائنسدانوں نے چند غذائی اشیاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مردوں اور خواتین دونوں میں افزائش نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان کے ہاں صحت مند بچے پیدا ہو سکیں۔ عورت یا مرد اس وقت بانجھ پن کہلاتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کرنے اور طبی ادویاتی تعلقات کے باوجود شادی کے 1.5 سال بعد بھی ان کے ہاں استقرار حمل نہ ہو۔ بانجھ پن کی 2 اقسام ہیں، ابتدائی بانجھ پن یعنی کہ اور ثانوی بانجھ پن۔ بانجھ پن کا لفظ عموماً عورت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو سارے الزامات عورت پر لگائے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت ہے۔ تحقیق کے مطابق بانجھ پن عورت یا مرد دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ مردوں کے بانجھ پن ہونے کی چند بڑی وجوہات میں سگریٹ نوشی، موٹاپا، ازدواجی تعلقات میں رغبت کھو دینا اور دیگر منشیات کی لت وغیرہ بھی شامل ہیں، جبکہ عورتوں میں سہل پسندی، سستی، کہلی، مسالے دار کھانے، مرغن غذا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو خواتین میں بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت یا مرد بانجھ پن میں مبتلا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہارمون کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے کی پیدائش میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر چند غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو بانجھ پن دور ہو سکتا ہے اور ہارمون میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہاں ان غذاؤں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو بانجھ پن میں مفید بتائی جاتی ہیں۔ خشک میوہ جات۔ تحقیق کے مطابق اخروٹ بانجھ پن میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹس اور وٹامن ای سے پورا اس غذا کو استعمال کر کے مرد توانائی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ان کے سپرم بہتر ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ بادام کا روزانہ استعمال بانجھ پن میں مفید بتایا جاتا ہے۔ ایووکیڈو کو غذائی طاقت کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں منرلز، وٹامن، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور فائبر کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں وٹامن ای کی کافی مقدار بھی ہوتی ہے اور جو خواتین کے رحم کی صحت مند اور افزائش نسل کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ ایووکیڈو میں موجود فولیک ایسڈ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے لیے مفید ہے۔ میٹھا کدو۔ میٹھا کدو حلوہ کدو غذائیت سے بھرپور سبزی ہے۔ اس میں کئی طرح کے وٹامنز، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹس اور زود و ہضم فائبر پائے جاتے ہیں۔ اس میں بیٹا کیروٹین بھی وافر پایا جاتا ہے جو خواتین میں پروجسٹرون نامی ہارمون کی پیداوار بڑھانے میں مفید ہے۔ چقندر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو زیادہ عمر کے باعث لاحق ہونے والے بانجھ پن کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو نظام دوران خون کو بہتر بناتا ہے۔ ایسی خواتین جو افزائش نسل کی قوت بڑھانے کی خواہش مند ہوں انہیں چقندر کا جوس ضرور پینا چاہیے۔ انڈے کا شمار غذائیت سے بھرپور اشیاء میں کیا جاتا ہے۔ انڈے میں بی کمپلیکس وٹامن کو کولینک پایا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کے عمل پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس کے اثرات پیدا ہونے والے بچے پر تمام عمر قائم رہتے ہیں۔ انڈے میں دیگر وٹامنز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو عمومی صحت کے ساتھ ساتھ افزائش نسل کی صلاحیت کے بھی انتہائی اہم ہیں۔ اخروٹ صحت بخش غذائی اجزاء سے بھرا ہوا خشک میوہ ہے۔ اس میں پائے جانے والے غذائی اجزاء میں کینسر سے لڑنے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اخروٹ بالخصوص مردوں میں مثانے کے کینسر اور خواتین میں سینے کے کینسر کے امکانات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اومیگا 3 چکنائی اور وٹامن ای پایا جاتا ہے جو مردوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں وٹامن بی اور پروٹین بھی پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اخروٹ کو اس کی غذائیت کے باعث
خشک میوجات کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ روزانہ مٹھی بھر اخروٹ کھانا بانجھ پن میں مفید بتایا جاتا ہے۔ انار میں وٹامن سی، وٹامن کے اور فولک ایسڈ سمیت کوئی دیگر وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو جوانی کو دیر پا کر کے انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اجزاء کینسر کے خلاف بھی مدافعت رکھتے ہیں اور دل کی صحت اور ہڈیوں کے لیے مفید ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین اگر دوران حمل انار کا جوس پئیں تو اس سے بچے کی دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ پالک ایک ایسی سستی غذا ہے، یہ ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ اس میں وٹامن بی، آئرن پایا جاتا ہے جو کہ بانجھ پن کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں بھی بانجھ پن میں مفید ہیں۔ دالیں لوبیا، چنے وغیرہ پروٹین کے حصول کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ دالوں کے استعمال سے فرٹیلائزیشن کا عمل آسان ہوتا ہے، یہ حمل ٹھہرانے کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ دالیں اور بیج عورت کی تولیدی صحت کے لیے مفید ہیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی ضرورت مند کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک کر دیں۔